حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ 300 سال کے بعد ایک روز حضرت آدم علیہ السلام کو روتے روتے خیال آیا کہ جب اللہ تعالی نے مجھے بنایا اور میں نے آنکھ کھولی تو عرش عظیم کے پے پر یہ کلام لکھا دیکھا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے خالق ارض و سما میں اسی کلام کو پڑھ کر کہا معافی چاہتا ہوں۔ اسی وقت اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ فرماتے ہیں اگر تم گناہ کر بیٹھو، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اللہ تعالیٰ کی حدود توڑ بیٹھو، خواہ کیسا ہی قصور سرزد ہو جائے، تو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر یہ کلام پڑھو جو حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی۔ تم بھی یہی کلام پڑھ کر توبہ استغفار کرو، اللہ کے ہاں توبہ قبول ہو جائے گی اور تمہارا درجہ بلند ہو جائے گا۔ وہ کلام یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک غلام کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ نماز جنازہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے محبت و پیار بھرے انداز میں استقبال کیا۔ ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش تھیں تو دوسری طرف حیران اور پریشان بھی تھیں۔ حضور نبی مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، پہلے استقبال میں صرف خوشی ہوتی تھی مگر آج استقبال میں پریشانی اور حیرانی بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حیران اور پریشان اس لیے ہوں کہ آج مدینہ منورہ میں اس قدر بارش ہوئی ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر، چہرہ انور اور لباس مبارک پر بارش کا کوئی اثر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے میرے استعمال والا کپڑا تو استعمال نہیں کیا؟ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یمنی چادر بصورت دوپٹہ سر پر کر لی تھی۔ تو ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، یہ زہری بارش نہ تھی بلکہ یہ نور کی بارش تھی جو تو نے دیکھی ہے، یہ مدینہ منورہ پر ہر وقت برستی ہے۔ میرے استعمال کا کپڑا استعمال کرنے سے ایک پردہ ہٹ گیا جس پر تم نے یہ نور کی بارش سر کی آنکھوں سے دیکھ لی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر صفت بے مثال اور نرالی ہے۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اول ہونا بھی بے مثال ہے، آخر ہونا بھی بے مثال ہے، ظاہر ہونا بھی بے مثال ہے اور باطن ہونا بھی بے مثال ہے۔ اپنے بیگانے ماننے والے، انکار کرنے والے، مسلمان، کافر، سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہیں، کیونکہ فرمان خداوندی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کفار تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی جانتے تھے۔ مدینہ منورہ کے یہودی ولادت با سعادت سے قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے فتح حاصل کرتے تھے۔ زہر اس قدر کہ جس طرف گزرتے شجر و حجر سلام کرتے، درخت سایہ کرنے کے لیے جھک جاتے، بادل سر انور پر سایہ فگن ہو جاتے، چاند بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتا تھا۔ کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائیوں کی گواہیاں دیتے تھے۔ زہر ایسے کہ پورے عرب میں صادق الامین کا لقب پایا، زہر ایسے کہ جانور، اونٹ، بکریاں بھی سجدہ کرتے، ہرن پناہ مانگتے، سورج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ سے رک جاتا، کبھی سورج اشارہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واپس آ جاتا، چاند کو انگلی کا اشارہ کریں تو وہ دو ٹکڑے ہو جائے۔ زہر ایسے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے اعلانات کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو عرش اعظم پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ جنت کے دروازے ہوں یا درختوں کے پتے ہوں، حوروں کے سینے ہوں یا فرشتوں کی آنکھیں، ہر جگہ پر
پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ظاہر ایسے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور چرچا وہاں وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سے سارا عالم گونج رہا ہے، اور سارے عالم میں حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پاک کا ظہور ہے۔ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو زندہ فرمایا گیا۔ ولادت با سعادت، دودھ پلانے، پرورش کے دنوں، بچپن، لڑکپن، جوانی، اعلانات نبوت سے پہلے اور بعد کے سارے حالات کھلی کتاب کی مانند واضح اور روشن فرما دیے گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم وصال شروع فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی ادائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے صوم وصال شروع کر دیا، مگر کمزوری سے تعداد کم ہونا شروع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کمزور ہو گئے ہو، نماز میں تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بھی صوم وصال شروع کیا ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو میری طرح ہو؟ اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل ہم انشاءاللہ تبوک کے چشمہ پر ایسے وقت پہنچیں گے جب سورج گرم ہو جائے گا، جو لوگ پہلے وہاں پہنچ جائیں ان کو چاہیے کہ وہ پانی نہ پئیں۔ جب حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تو کنویں میں تھوڑا سا پانی تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کنویں سے تھوڑا تھوڑا پانی لیا، جب برتن میں کچھ پانی جمع ہو گیا تو اس پانی میں اپنا چہرہ انور اور دونوں ہاتھ مبارک دھوئے، پھر وہ پانی دھون اس کنویں میں ڈال دیا۔ جو ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھون کنویں میں گیا تو کنویں کا پانی جوش مارنے لگا اور اس میں بہت زیادہ پانی جمع ہو گیا، سب لوگوں نے سیراب ہو کر پانی پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، اگر تمہاری عمر لمبی ہوگی تو تم دیکھو گے کہ یہ مقام باغوں سے بھرا ہوگا۔ چشمہ کا پانی جوش مارنے لگا اور پانی بہت زیادہ ہو گیا۔ بعد ازاں چشمے فلک نے دیکھا کہ اس جگہ پر کثرت سے باغ لگے اور وہ علاقہ باغوں سے سرسبز ہو گیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات طلب کیا، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سے فرمایا جا کر اس درخت سے کہہ دے کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں۔ وہ اعرابی گیا اور اس نے جب درخت سے کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں، پس وہ درخت دائیں بائیں آگے پیچھے جھکا تو اس کی جڑیں ٹوٹ گئیں، وہ زمین کو کھودتا، جڑیں گھسیٹتا، خاک اڑاتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اعرابی نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو حکم دیں کہ یہ اپنی جگہ چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو واپس جانے کا حکم دیا تو وہ درخت واپس چلا گیا اور وہ جڑوں پر جا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس پر اعرابی نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیں تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے ہاتھ اور پاؤں چومنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہاتھ پاؤں چومنے کی اجازت دے دی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایک اونٹ جو سخت حملہ کرتا ہے اور کسی کی جرأت و طاقت نہیں کہ اسے نکیل ڈال سکے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اٹھ کر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر دروازہ کھولا، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، اونٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور حضور کے سامنے اپنی گردن زمین پر رکھ دی۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سر کو پکڑا اور اس پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، پھر رسی منگوائی اور اس کو نکیل ڈالی، پھر اس انصاری کو دی۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ پہچان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے نبی ہیں۔ فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں مگر وہ پہچانتی ہے کہ میں اللہ تعالی کا رسول ہوں، سوائے کفار، جنوں اور انسانوں کے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ 300 سال کے بعد ایک روز حضرت آدم علیہ السلام کو روتے روتے خیال آیا کہ جب اللہ تعالی نے مجھے بنایا اور میں نے آنکھ کھولی تو عرش اعظم کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے اتنے مقرب ہیں کہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کو اپنے نام سے ملا کر لکھا ہوا ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا، اے خالق ارض و سما، میں اس ذات اقدس جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ سے معافی چاہتا ہوں۔ اسی وقت اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ اگر تم گناہ کر بیٹھو، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اللہ تعالی کی حدود توڑ بیٹھو، خواہ کیسا ہی قصور سرزد ہو جائے، تم میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاؤ اور اپنی جبیں نیاز میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جھکا دو۔ میرا محبوب تمہاری سفارش کرے تو میں سب سے زیادہ تمہاری توبہ قبول کروں گا، نہ صرف توبہ قبول ہوگی بلکہ تمہارے درجات بھی بلند کروں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی قصور ہو جائے تو میرے دربار میں حاضر ہو کر مجھ سے گریہ وزاری کرو، گڑ گڑا کر معافی مانگو، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، بلکہ فرمایا کہ اگر ایسا قصور ہو جائے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مجھ سے مانگو اور میرا محبوب بھی تمہاری سفارش کرے۔ جب میرا محبوب بھی تمہارے لیے استغفار کرے گا تو میں توبہ بھی قبول کروں گا اور رحمتوں کے دروازے کھول کر درجات بھی بلند کروں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور بہت سے انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہمراہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں تشریف لائے۔ اس وقت باغ میں بکریاں تھیں۔ بکریوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی سجدہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا حق ان بکریوں سے زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کریں۔ پس فرمایا کہ میری امت کے لیے جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے۔ اگر کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھوڑا سا کھانا تیار کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی ایک جماعت حاضر تھی۔ میں شرم سے کھڑا ہو گیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف نظر کرم فرمائی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ سے کھانے کے ساتھ چلنے کا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ، تو میں نے عرض کیا نہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میری طرف نظر شفقت فرمائی تو میں نے کھانا کھانے کے لیے ساتھ چلنے کا عرض کیا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ، میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دوسری یا تیسری مرتبہ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، ان کو بھی ساتھ لے چلیے، اور ساتھ ہی عرض کر دیا کہ کھانا
بالکل تھوڑا ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام صحابہ کرام کو ساتھ لے کر میرے غریب خانہ پر تشریف لائے۔ تمام صحابہ کرام نے وہ کھانا سیر ہو کر کھایا، مگر کھانا پھر بھی بچا رہا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کے گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔